AQ Events, better than your expectations. یہ ماہ ربیع الاول ہے، ہم سب مسلمان ہیں، بتاؤ حضور کی آمد پر ماہ ربیع الاول میں سب کو خوشی ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جس کو خوشی ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اللہ کی قسم جس کو حضور کی آمد پر خوشی نہیں، اس سے بڑا کوئی دنیا میں لعنتی اور مردود نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو حضور کی آمد پر خوش نہ ہو۔ ہمارے لیے ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ آپ میسج کیا لے کر آئے؟ آپ پیغام کیا لے کر آئے؟ ہمارے ذمے کام کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ بتائیے تاکہ اس مقصد کو ہم پورا کریں تو آپ کی ذات کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ آقا آپ خوش ہو جائیں گے تو رب خوش ہو جائے گا، دنیا آخرت ہماری بن جائے گی۔ بڑے بندے آنے والے مہمان کا مقصد پوچھ کر پورا کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ بتائیے مقصد آمد مصطفیٰ ہم سب کو پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ اونچی آواز سے بولیے، پوچھنا چاہیے اور اسے پورا کرنا چاہیے، تبھی میرے آقا خوش ہوں گے۔ ہوش کے ناخن لو، تم صرف چند باتوں میں کھو کر رہ گئے، چند نعروں کو تم نے دین سمجھ لیا، جمعے والے دن آ کے تم جمعہ پڑھ لیتے ہو، تم سمجھتے ہو بس تم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ زندگی میں ایک حج عمرہ کر کے آئے، تم کیا سمجھ بیٹھے؟ تم دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اگلوں نے دین کا بیڑا غرق کر کے کہاں تک بات پہنچا دی۔ یورپ کے اندر ماں ماں نہیں ہے، بہن بہن نہیں ہے، بیٹی بیٹی نہیں ہے۔ کوئی درندہ اٹھتا ہے چاہے تو وہ جہاں چاہے ماں سے منہ کالا کرے، چاہے بہن سے منہ کالا کرے، چاہے بیٹی سے منہ کالا کرے۔ یہ ماں بہن بیٹی کے رشتوں کا فرق ختم کرنا یہ ڈنگروں میں پایا جاتا ہے یا انسانوں میں؟ ہماری امریکہ سے کیا جنگ؟ بخدا دل پہ ہاتھ رکھو، مجھے بتاؤ آج ہم امریکہ کا کلچر اور اس کی تہذیب من و ان قبول کر لیں، ہماری کوئی لڑائی اس سے ہے؟ ہم جنس پرستی کیا ہے؟ مرد مرد سے منہ کالا کرے، عورت عورت سے منہ کالا کرے۔ یہ کانسیپٹ یورپ میں پھیلانے والے کون تھے؟ یہودی۔ مسلمانوں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا عائشہ غم نہ کر، جس میرے امتی اور کلمہ پڑھنے والے کا قیامت والے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، میں محمد اس کا سفارشی بن جاؤں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمامی احباب ذوق و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ماہ ربیع الاول ہے اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس مہینے کو کیا عظمت اور کیا مقام کس وجہ سے حاصل ہے۔ مختصراً یہ کہ اس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ، اور اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد ہوئی۔ آپ کی ولادت طیبہ اور آپ کے میلاد پاک کا مہینہ ہے۔ اب آپ خود سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں کہ اس کی کتنی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میری اگلی باتیں پھر ادھوری رہ جائیں گی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کے گھر مہمان آتے رہتے ہیں یا نہیں آتے؟ بچے نہیں، بڑے بولو، مہمان گھر میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بھائی سارے بول دو، آتے ہیں مہمان۔ گھر میں جب مہمان آ جائے تو گھر میں دو طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں آنے والے مہمان کی گھر کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جس کو ہوتی ہے اونچی بولو، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن آپ سمجھدار ہیں، مجھے بتائیں گھر میں چھوٹے بچے بھی مہمان کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، بڑے بندے بھی خوش ہوتے ہیں، کیا دونوں طبقوں کی خوشی ایک جیسی ہوتی ہے؟ بولو نہیں، دونوں کی خوشی میں فرق ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی خوشی کیا ہے؟ مثلا میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ میری تائید بھی کریں گے۔ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو چھوٹے بچے خوش ہوتے ہیں۔ اب ان کی خوشی کا اظہار اور انداز کیا ہوتا ہے؟ گھر میں اگر 2 تھے تو 2، 4 تھے تو 4، 6 تھے تو 6، 8 10 تھے تو 8 10 بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
کمرے میں تھے تو برآمدے میں آ گئے، برآمدے میں تھے تو صحن میں آ گئے، صحن میں تھے تو باہر گلی میں اکٹھے ہو کر نکل آئے، اچھلنے لگے، کودنے لگے، تالیاں پیٹنے لگے، شور کرنے لگے اور ایک بات کہنے لگے، ہمارے انکل آ گئے، ہمارے چچا آ گئے، ہمارے ماموں آ گئے، ہمارے خالو آ گئے۔ یہ بچے تالیاں بھی پیٹ رہے ہیں، شور بھی کر رہے ہیں اور یہ جملے بھی دہرا رہے ہیں، ہمارے انکل، ہمارے انکل۔ اچھا، بچوں نے شور کیا، ہمارے انکل آ گئے، ہمارے انکل آ گئے۔ میں نے بچوں سے پوچھا، بیٹا کیوں خوش ہو؟ کہنے لگے ہمارے انکل آئے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا، انکل آئے، آپ اتنی تالیاں گلی میں کیوں پیٹ رہے ہو اکٹھے ہو کر؟ کہنے لگے آج ہمارے گھر چاول پکیں گے، ہم کھائیں گے۔ پتہ چلا بچوں کو انکل کے آنے کی خوشی کم ہے، ہم کھائیں گے کی خوشی۔ بولتے جاؤ جن کو سمجھ آ رہی ہے یار، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج ہمارے گھر مرغی پکے گی، کھائیں گے، بریانی پکے گی، کھائیں گے۔ تو بچے کو اصل میں اس چیز کی خوشی ہے، بچے کا مطلب اس میں، یا بچے کا ایک اور مطلب ہوتا ہے، بچے کو انکل کے آنے کی خوشی کم ہوتی ہے، انکل کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لفافے کی خوشی۔ بچے کا مطلوب تو اس میں ہوتا ہے نا جناب، کوئی مٹھائی ہوگی، کھلونے ہوں گے، فروٹ ہوگا، کوئی چیزیں ہوں گی، بچے کی نظر اس پر ہے۔ بچہ ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، تالیاں پیٹ رہا ہے، شور کر رہا ہے اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارے انکل آ گئے۔ عموماً بتاؤ یہی خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایسی ہوتی ہے۔ کیا بڑے بندے بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں؟ مہمان کی آمد پر بڑے بندوں کو بھی خوشی ہوئی، لیکن بڑوں کی خوشی کا اظہار کچھ اور طریقے سے ہے۔ بڑا سنجیدہ، پڑھا لکھا، سمجھدار آدمی بھی مہمان کی آمد پر خوش تو ہوگا، لیکن اس کی خوشی کا انداز کیا ہے؟ مثلاً گھر میں مہمان آیا، اس نے بیٹھک اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، مہمان کو بٹھایا، پانی پلایا، شربت پلایا، چائے پلائی، کھانا کھلایا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد میزبان اپنے مہمان سے پوچھتا ہے، جناب خیر تو ہے؟ کراچی سے، لاہور سے اتنا لمبا سفر کیا، ہزاروں روپیہ کرایہ خرچ کیا، گرمی سردی برداشت کی، سفر کی مشقت اٹھائی آپ نے، خیر تو تھی؟ اتنی مہنگائی میں ہم یہاں سے صدر جانا ہو تو 10 دفعہ سوچتے ہیں، کرایہ بڑا لگتا ہے جناب، آپ اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے گھر آئے ہیں، خیر تو ہے؟ آپ کی آنے کا مقصد کیا تھا؟ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ بولو بھائی، آپ اتنا تردد کر کے میرے گھر آئے، کیا مقصد لے کر آئے؟ کیا پیغام لے کر آئے؟ کس کام سے آئے؟ آپ نے کیوں اتنا لمبا قصد کیا؟ مقصد کیا ہے آپ کے آنے کا؟ تو بڑا بندہ آنے والے مہمان کا مقصد پوچھتا ہے، پھر کہتا ہے جناب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کے مقصد میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ اتنے دور سے میرے گھر چل کر آئے۔ بڑا بندہ آنے والے مہمان کا مقصد پوچھتا ہے، اس مقصد کو پورا کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ بتائیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ مہمان آئے کراچی سے، لاہور سے، دور کا سفر کر کے، آپ قورمہ اچھا کھلائیں، بریانی کھلائیں، مرغا کھلائیں، بہترین قسم کی دعوت کھلائیں، لیکن اس سے ایک دفعہ بھی نہ پوچھیں کہ بابا اتنا لمبا سفر کر کے آئے کیوں ہو؟ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو بتاؤ آنے والا مہمان خوش ہو جائے گا؟ آپ کے قورمے دودھ پتی سے تو خوش نہیں ہوگا۔ آپ اس کو سادہ پانی پلا دو یا پانی کا گلاس بھی نہ پلاؤ، لیکن آنے والے مہمان کا مقصد پوچھ کر پورا کر دو تو بتاؤ وہ خوش ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ بولو سارے، یہ خوش ہو جائے گا۔ اب بچے بھی خوش ہوئے مہمان کی آمد پر، انداز اور تھا، بڑے بھی خوش ہوئے مہمان کی آمد پر، انداز اور تھا۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ میرا عقیدہ اور ماننا یہ ہے، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہونا بھی یہ چاہیے، اس ماہ ربیع الاول میں کائنات کے دلہا اور مہمان خصوصی بن کر اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ بتاؤ حضور کی آمد پر ماہ ربیع الاول میں سب کو خوشی ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جس جس کو خوشی ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اللہ کی قسم جس کو حضور کی آمد پر خوشی نہیں، اس سے بڑا کوئی دنیا میں لعنتی اور مردود نہیں۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو حضور کی آمد پر خوش نہ ہو۔ ہم سب کو خوشی ہے، اتنی خوشی ہے کہ لفظوں میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اب حضور ہمارے مہمان بن کر تشریف لائے، میں اور آپ اور قیامت تک کے مسلمان پیارے آقا کے کیا بنے؟ میزبان بنے۔ اب میں آپ سے سمپل سوال کروں گا، جو آپ کے دل کو جواب لگے وہ جواب دے دینا، میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔
گلہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ سلیم الفطرت لوگ بیٹھے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ مجھے صحیح جواب دیں گے۔ حضور مہمان بن کر تشریف لائے، کائنات کے مہمان خصوصی بن کر تشریف لائے، چیف گیسٹ بن کر تشریف لائے، کائنات کے دلہا محور مرکز بن کر تشریف لائے، حضور کی آمد پر خوشی سب کو ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب حضور کی آمد پر یہ جو خوشی ہے آپ کو، یہ خوشی بچوں والی ہے یا بڑوں والی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، سارے نہیں بولے، اور اونچی بولو، اور اونچی بولو، جس کو ہے وہ بولے۔ کس والی خوشی ہے؟ بڑوں والی۔ اور بڑوں والی، سمجھدار لوگوں والی، پڑھے لکھے لوگوں والی، میچور لوگوں والی اور سوچ سمجھ شعور رکھنے والے لوگوں والی خوشی کیا ہوتی ہے؟ آنے والے مہمان کا کیا پوچھو؟ سارے بولو، کیا پوچھو؟ اور اونچی بولو، کیا پوچھو؟ آقا آپ کی آمد پر خوشی اتنی ہے کہ لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن صرف ہماری خوشی سے کچھ نہیں ہوگا، اصل تو یہ ہے کہ آپ ہمارے کاموں سے کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ آقا آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کے نوکر، ہم آپ کے غلام، ہم آپ کے امتی، ہم آپ کے کلمہ پڑھنے والے، ہمارے لیے ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ آپ میسج کیا لے کر آئے؟ آپ پیغام کیا لے کر آئے؟ ہمارے ذمے کام کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ بتائیے، تاکہ اس مقصد کو ہم پورا کریں تو آپ کی ذات کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ اس ڈیوٹی اور نوکری کو پورا کریں تو آپ کا دل کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ آقا آپ خوش ہو جائیں گے تو رب خوش ہو جائے گا، دنیا آخرت ہماری بن جائے گی۔ بڑے بندے آنے والے مہمان کا مقصد پوچھ کر پورا کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ بتائیے، مقصد آمد مصطفیٰ ہم سب کو پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ اونچی آواز سے بولیے، پوچھنا چاہیے اور اسے پورا کرنا چاہیے، تبھی میرے آقا خوش ہوں گے۔ ورنہ بچوں والی جمع تفریق کر لی، بچہ آنے والے مہمان کی آمد پر خوش تو ہوا تھا، لیکن بچے کی خوشی کھانے پینے کی حد تک محدود رہی، سطحیت کی حد تک محدود رہی، چند زبانی باتوں کی حد تک محدود رہی، اس سے مہمان کو کوئی سروکار نہیں تھا، مہمان کو لینا دینا نہیں تھا۔ اب بتائیے، آپ نے بڑا بننا ہے یا بچہ بننا ہے؟ اونچی بولو سارے، بڑا بننا ہے۔ بچہ بچہ ہو کر بچپن والی بات کرے، بچہ بچہ ہو کر بچوں والی حرکت کرے تو معیوب نہیں لگتا، لیکن بچہ بڑا بندہ بچہ بن کر اگر کوئی حرکت کرے گا تو کیا لگے گا؟ معیوب لگے گا کہ بابا 40 سال 50 سال عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، پڑھے لکھے بندے ہو، کیا بچوں والی حرکت کر رہے ہو بابا؟ اس لیے ہمیں بچگانہ حرکتوں سے بچ کر سنجیدہ اور بڑے لوگوں والی سوچ اور فکر کو اپنا کر ربیع الاول کے اس پیغام کو سمجھنا چاہیے، میلاد کے پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ تو میلاد کا پیغام آسان لفظوں اور ایک جملے میں کہہ دوں، میلاد کا پیغام یہ ہے کہ آقا کی آمد کے مقصد کو ہر مسلمان کو پہچاننا بھی چاہیے اور اسے پورا بھی کرنا چاہیے۔ بولو، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ پہلی بات۔ اب اس پر میں مزید باتیں کروں تو بات میری لمبی ہو جائے گی، میں 2-3 آگے اور میسج بھی دینا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑے تھوڑے پر اکتفا کرتا ہوں، تفصیل کبھی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ ادھار سے ہی۔ اب اس سے پہلی بات تو پتہ چل گئی کہ آج ہم سارے کے سارے حضور کی آمد کے مقصد کو سننے کے لیے یہاں پر کیا ہوئے؟ جمع ہوئے۔ اب ہم مقصد کو سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں ایک اہم پوائنٹ کی طرف جو آج کل کے حوالے سے بھی بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر کرے گا، میں روایتی خطیب نہیں ہوں، میں لچھے دار تقریریں مجھے آتی ہیں میں نہیں کرتا، مجھے شعر و شاعری بھی آتی ہے میں نہیں کرتا، میں ٹو دی پوائنٹ بات کیا کرتا ہوں تاکہ لوگوں کا وقت بڑا قیمتی ہے، لوگ کوئی کام کی بات سنیں، پلے پڑے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس لیے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اب اگلی بات بڑی توجہ اور دل کے کانوں سے آپ نے میری سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مسلمانوں سٹیٹ فارورڈ اپنا رخ دین اسلام کی طرف کر دو، دائیں بائیں متوجہ ہونے اور دیکھنے کی نہ اجازت ہے اور نہ ضرورت ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس نیچر پر، جس فطرت پر، جس مزاج پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نیچر، فطرت اور مزاج پر تم نے کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی دیوی خلقت کو، نیچر کو، فطرت کو، مزاج کو تم نے چینج، بولو بولو، بدلنا نہیں، دائیں بائیں نہیں ہونا، سلپ نہیں ہونا، اور جناب اپنی جو ہے وہ رستے کو چھوڑنا نہیں ہے تم نے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خطاب کر رہا ہے۔ فطرت
کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو پیدائش کے وقت اللہ انسان کی خلقت میں اس کے مزاج کا حصہ بنا دے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فطرت کہا جاتا ہے۔ عادت الگ شے ہے، فطرت الگ شے ہے۔ عادت بعد میں بنتی ہے، اپنے اختیار سے ہم بناتے ہیں، اور فطرت کون بنا کے بھیجتا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ چور نہیں، شرابی نہیں، زانی نہیں، ڈاکو نہیں، وہ ہندو نہیں، عیسائی نہیں، سکھ نہیں، مجوسی نہیں، بت پرست نہیں، قاتل نہیں، وحشی نہیں، لٹیرا نہیں، کرپٹ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلام کی فطرت اور مزاج لے کر دنیا میں آتا ہے۔ کس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے؟ اسلام کی۔ بولو کس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا، فطرت بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں عین فطرت کے مطابق ہمیں عطا کی ہیں۔ فطرت کو سمجھنے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں، قرآن و حدیث کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ مذہب کو ایک سائڈ پہ کر دیں، آپ کسی بھی عام روڈ پر جاتے ہوئے بندے سے پوچھیں جو مسلمان بھی نہیں ہے، آپ اس سے پوچھیں جی کہ جھوٹ بولنا کیا ہے، وہ کیا کہے گا؟ بولو بھائی، کہے گا غلط ہے۔ شراب پینا کیا ہے؟ غلط ہے۔ ظلم کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ کسی کے حق پہ ڈاکہ مارنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ کہے گا غلط، حالانکہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ حدیث کو نہیں مانتا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس کی فطرت نے رکھی ہیں۔ جس بندے کی فطرت صحیح ہے وہ بھی ان چیزوں کو غلط سمجھنے پر کیا ہے؟ مجبور ہے۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھے گا تبھی غلط سمجھے گا، کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ شراب کو اچھا سمجھتا ہے، وہ زنا کو اچھا سمجھتا ہے۔ سلیم الفطرت بندہ کبھی بھی ان چیزوں کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار۔ اللہ نے انسان کے اندر الہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے ہر بندے کے اندر خیر اور شر کے دونوں مادے رکھے ہیں، نیکی اور بدی کے دونوں مادے رکھے ہیں۔ یہ تمیز ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی۔ انسان تو انسان رہ گیا، جانور کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیر اور شر کی تمیز رکھی، نفع اور نقصان کی تمیز رکھی۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مرغی انڈے دیتی ہے تسلسل کے ساتھ، کچھ وقت مرغی پر ایسا بھی آتا ہے جب وہ انڈے دینا کیا کر دیتی ہے؟ چھوڑ دیتی ہے۔ ہم اپنی عام قسم کی اصطلاح میں جب مرغی انڈے دینا بند کر دیتی ہے ہم کہتے ہیں یہ مرغی کڑک ہو گئی۔ یہ لفظ بولتے ہیں نہیں بولتے؟ مرغی کیا ہو گئی ہے جی؟ کڑک ہو گئی، مطلب اس نے انڈے دینا بند کر دیے۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھو، مرغی جب انڈے دینا بند کر دیتی ہے تو بچے دینا شروع کر دیتی ہے۔ آپ اس کے نیچے انڈے رکھیں گے، 20-21 دن کے بعد وہ کڑک مرغی کیا نکالے گی؟ اپنے جسم کی حرارت اور گرمی کے ذریعے سے وہ بچے پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا بھائی، مرغی کڑک ہو جائے، مرغی کے نیچے اس کے انڈے رکھو، وہ 20-21 دن میں بچے نکالے گی۔ بطخ بھی انڈے دیتی ہے، کبھی کبھی بطخ بھی کڑک ہو جاتی ہے، انڈے دینا چھوڑ دیتی ہے۔ اس مدت میں بطخ کے نیچے اس کے انڈے رکھو گے، وہ بچے نہیں نکالے گی۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اب کرتے کیا ہے؟ کیا یہ جاتا ہے کہ بطخ کے بھی انڈے لے کر مرغی کے نیچے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب ایک مرغی کڑک ہو گئی، اس کے نیچے مرغی کے انڈے بھی رکھے، اس کے نیچے بطخ کے انڈے بھی رکھے۔ 20-21 دن تک وہ اپنے جسم کی حرارت اور گرمی سے بے جان انڈے میں کیا پیدا کر دیتی ہے؟ جان پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے اندر سے ایک چوزا نکلا، ایک بطخ کا بچہ نکلا۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو لیا، ایک پنجرے میں بند کر دیا، ان کو باہر زیادہ آنے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن وہی مرغی اور بطخ کے بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور شعور پکڑ گئے، ہم نے ان کو پنجرے کی قید سے آزاد کیا کہ اب یہ بڑے ہو گئے، چلو تھوڑا باہر گھوم پھر لیں۔ وہی بچے باہر نکلے، گھر کی چاردیواری سے تھوڑے فاصلے پر چلے گئے، سامنے ایک پانی کا حوض اور تالاب تھا۔ اب مرغی کا بچہ بھی جا رہا ہے بھاگا بھاگا اسی تالاب کی طرف، بطخ کا بچہ بھی جا رہا ہے بھاگا بھاگا اسی تالاب کی طرف۔ آپ غور کر کے دیکھتے چلے جائیں، مرغی کا بچہ جو ہی تالاب کے کنارے پہنچے گا وہاں جا کر رک جائے گا، بطخ کا بچہ وہاں پہنچے گا چھلانگ مار کے اندر چلا جائے گا۔ یہ شعور دونوں کو کس نے دیا کہ مرغی کا بچہ کہتا ہے یہاں سے ایک قدم آگے بڑھا تو میری موت ہے، بطخ کا بچہ کہتا ہے یہاں سے آگے چھلانگ مار کر پانی میں اتروں گا تو یہاں میری حیات ہے۔ ان دونوں میں خیر و شر اور نیکی اور بدی اور نفع اور نقصان کا شعور بولو کس نے ڈالا ہے؟ تو جب جانوروں کے اندر اللہ نے یہ فطرت کا مادہ رکھا، نیچر کا مادہ رکھا جس میں غلط اور صحیح کی وہ تقسیم اور تفریق کر سکتے ہیں، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، بتائیے اس کے اندر یہ مادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
سارے بولو ہوگا. اس لیے اللہ نے یہ مادہ فطرت کے اندر انسان کے رکھا ہے. اس کی فطرت غلط نہیں پیدا کی, فطرت اچھی رکھی, نیچر اچھی رکھی, مزاج اچھا رکھا, نیکی اور بدی کی تفریق کا مادہ اچھا رکھا. یہ اچھائیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر کیا کیا؟ بھیجا, پیدا کیا. اب یہ چند ایک دلائل سے پتا چلا فطرت سلیمہ اللہ نے دی. ہاں ایک اور آیت ذہن میں آ گئی, بہت توجہ چاہوں گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم نے کسی بندے کی ہمت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. ایسا نہیں کوئی حکم دیا کہ جو حکم وہ کر نہیں سکتا تھا, جس حکم کو وہ بجا نہیں لا سکتا تھا, جو کام وہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا, اور ہم نے کہا یہ کام کرو. اللہ کی قسم اسلام کے جتنے احکام ہیں شروع سے آخر تک آپ پڑھیں, حکم چھوٹا ہے یا بڑا, نجی ہے یا اجتماعی, کوئی حکم ایسا اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا جو ہم کر نہیں سکتے اور اللہ رسول نے کہہ دیا ہو تم کرو نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے, اسلام دین نیچر ہے. جو ہماری نیچر میں اللہ نے رکھا وہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر بھی رکھ دیا. تو اسلام میں اور ہماری نیچر میں کیا ہے؟ مطابقت ہے, ہم آہنگی ہے, تضاد نہیں, ٹکراؤ نہیں, اختلاف نہیں اور انتشار نہیں ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یکجان کیا. اور اللہ نے کوئی حکم ہے ایسا نہیں دیا اٹھا نہیں سکتے, اللہ کہے تم اٹھاؤ. بھلا بتاؤ, چھوٹا سا بچہ صبح جب اسکول جاتا ہے تو اسکول کا بستہ پیچھے بیگ پیچھے لاتا ہے, اس بیگ میں کتابیں اور کاپیاں ہوتی ہیں, لیکن ماں باپ بھی بچے کے ساتھ شفقت اور محبت کرتے ہیں. تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ بچے کو کہتے ہیں بیٹا فالتو کتابیں بیگ سے نکال دو, فالتو کاپیاں بیگ سے نکال دو, جو سلیبس اور نصاب ابھی تمہارا شروع نہیں ہوا وہ کاپیاں بھی گھر میں رکھ دو, ان کو بیگ میں لے کر بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں, بس جتنی ضرورت ہے اتنی اٹھا لو. یہ ماں باپ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, بھلا بتاؤ وہ اضافی بوجھ اپنے بندوں پہ ڈال سکتا ہے؟ ہاں, جو ڈالا وہ اضافی ہے نہیں, اور جو نہیں ڈالا وہ اضافی اللہ نے رہنے دیا, اس کا ہمیں مکلف بنایا نہیں. لیکن جتنی چیزوں کا بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ بچے کے بیگ میں رکھتے ہیں, جیومیٹری باکس رکھتے ہیں, جو ہے وہ کاپی رکھتے ہیں, پینسل رکھتے ہیں, پھٹا رکھتے ہیں, جو ضروری بوجھ تھا وہ ڈالا. اب جتنا بوجھ بچے پہ ڈالا وہ بھی اس کے ساتھ انصاف تھا, ظلم نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جتنا بوجھ بچے پہ ڈالا وہ بھی ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انصاف کیا. کہ اگر بالکل بچے پر بوجھ نہ ڈالتے, خالی بستہ دے کر بھیج دیتے تو وہ کورا کا کورا رہ جاتا, وہ زندگی کا شعور حاصل نہ کر سکتا, زندگی کی شاہراہ پہ وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکتا. کہ کورا بستہ ڈال دیا, وہ خالی گیا اور خالی واپس آ گیا. اللہ بھی اگر کوئی حکم اپنے بندے کو نہ دیتے, یہ کورا ہی رہتا, تو بتائیے جنت کا مصداق کیسے بنتا, رب کی رحمتوں کا مصداق کیسے بنتا, حضور کی شفاعت کا حقدار کیسے بنتا. تو جو بوجھ ڈالا وہ عین انصاف تھا, جو نہیں ڈالا وہ بھی عین انصاف ہے. بولو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے بتاؤ وہ فطرت ہے یا نہیں ہے؟ بولو اونچی بولو سارے, وہ نیچر ہے یا نہیں ہے؟ نیچر سے ہٹ کر کوئی چیز ایسی نہیں ثابت کر سکتے تم جو اسلام نے کہی ہو اور ہماری نیچر اسے قبول نہ کرے. اچھا اتنی بات سمجھ آ گئی. اب اگلی بات سمجھیے, بڑی توجہ. ایک بندہ بیمار ہے, ڈینگی بخار ہو گیا, ملیریا ہو گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, مہینہ بستر پہ پڑا رہا, 102 103 بخار مسلسل رہنے کی وجہ سے منہ کا ذائقہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بولو, وہ اندر سارا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے نا. میدا خراب ہو گیا, تم سارا سسٹم ہی خراب ہو گیا جناب. اب ہر چیز خراب ہے تو منہ کا ذائقہ بھی کڑوا. آپ اسے حلوہ دیں, آپ اسے جناب میٹھا دیں, آپ اسے کسٹرڈ دیں, آپ اسے بریانی دیں, آپ اسے مسالے والی چیزیں دیں, وہ جو چیز منہ میں ڈالے گا ناک چڑھا لے گا. وہ کہے گا اس کا ذائقہ ہی کوئی نہیں, یہ کیسی چیز تم نے دے دی, میرا تو دل ہی نہیں کرتا, میں یہ کھا ہی نہیں سکتا. بھائی پورا گھر کھاتا ہے, سب مزے لے کے انگلیاں چاٹتے ہیں, تجھے کیا مسئلہ؟ وہ کیڑے نکالے اگر چیز میں تو یہ اس کی عقل کا فطور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بابا چیز میں نقص نہیں ہے, نقص تیرے اندر آ چکا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ نقص چیز میں نہیں ہے, چیز تو اسی طرح مسالے دار ہے, اسی طرح میٹھی ہے, اسی طرح اچھی ہے. چونکہ تو پورا 1 مہینہ بخار میں رہا تو تیرے اندر کا فطرتی سسٹم جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. اس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے تیری زبان کا ذائقہ بدل گیا. اب دنیا جہان کی اچھی سے اچھی چیزیں تو کھاتا رہے, اس اچھی چیز کا ذائقہ تجھے معلوم نہیں ہوگا. آج بھی کئی لوگ, کافروں کی بات تو چھوڑ دو, میں کہتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں
جو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, لیکن ساتھ کہتے ہیں ہم سیکولر ہو گئے, ہم لبرل ہو گئے, اسلام دشمنی کی باتیں بھی کرتے ہیں, پیغمبر کے حکموں میں, شریعت کے طریقوں میں, پیغمبر کی اداؤں میں, پیغمبر کی سنتوں میں وہ کیڑے بھی نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج کل کے حالات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے اسلام, آج کل کے حالات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے قرآن. یہ قرآن تو 14 صدی پہلے کے لیے تھا, اس معاشرے کے لیے تھا. آج تو معاشرہ بدل چکا, حالات بدل چکے, سوسائٹی بدل چکی, سوچ بدل چکی, ترجیحات بدل چکی, اقدار بدل چکی. اب تو سب کچھ بدل گیا ہے. اب قرآن کو پڑھنا ہے تو برکت کے لیے پڑھ لیا کرو, قرآن پڑھنا ہے ثواب کے لیے پڑھ لیا کرو, قرآن پڑھنا ہے مردے بخشوانے کے لیے ختم کر لیا کرو, سپارے پڑھ لیا کرو. باقی تم کہو مارکیٹ کا سسٹم قرآن کے ساتھ چلے گا, اکانومی اور معیشت قرآن کے ساتھ چلے گی, حکومت کا نظام قرآن کے ساتھ چلے گا, اقتدار کا نظام قرآن کے ساتھ چلے گا, ہماری غمیاں, خوشیاں, شادیاں, جنازے قرآن کے ساتھ چلیں گے, ہمارا لائف سٹائل قرآن کے ساتھ چلے گا. توبہ توبہ بابا, یہ نہیں ہو سکتا جناب. یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ آج بندہ داڑھی رکھے, معاشرہ اسے قبول کر لے, آج کی بہو بیٹی پردہ کرے, سوسائٹی اسے قبول کر لے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بیکورڈ لوگوں کی باتیں ہیں, پرانے زمانے کی باتیں ہیں. اب ان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے جناب. یہ جو کیڑے نکال رہا ہے, کبھی داڑھی پہ اعتراض, کبھی پگڑی پہ اعتراض, کبھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے پر اعتراض, کبھی پیغمبر کی مسواک پہ اعتراض, کبھی پیغمبر کی کسی سنت اور ادا پر اعتراض, کبھی نبی کے طریقوں پر اعتراض, کبھی نبی کے جہاد پر اعتراض, کبھی نبی کی تبلیغ پر اعتراض, کبھی یہ نبی کی سیاست اور حکومت پر اعتراض, کبھی نبی کے صحابہ پر اعتراض, کبھی نبی کے اہل بیت پر اعتراض, کبھی نبی کے گھرانے پر اعتراض, کبھی نبی کی احادیث پر اعتراض, کبھی نبی کی جلوت اور خلوت پر اعتراض, کبھی نبی کے معجزات پر اعتراض, کبھی نبی کے سفر معراج پر اعتراض. یہ جو اعتراضات, جتنے منہ اتنی باتیں لوگ کرتے چلے جاتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, کمی پیغمبر کی شریعت میں نہیں ہے, کمی تیرے اپنے اندر کی ہے. یورپ کی گندی تہذیب کو اپنا کے, یورپ کی گندی فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر, یورپ کا بےہودہ نصاب تعلیم پڑھ پڑھ کے تیرے اندر کے سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی. اس لیے تجھے شریعت کے ہر حکم میں عیب اور نقص نظر آتا ہے. اگر یہ تعصب کی اینک اتار, کعبے کے رب کی قسم تو گواہی دے گا, اسلام کا کوئی حکم نیچر اور فطرت کے خلاف نہیں ہے, اس کے عین مطابق. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اندر کی خرابی ہے نا. اچھا, یہ خرابی ہوئی کہاں سے؟ ہم تو اچھی فطرت لے کر آئے تھے, ہم تو بڑا اچھا مزاج لے کر آئے تھے. ماں کے پیٹ سے ہم برے پیدا نہیں ہوئے تھے. آج مسلمان بھی کیوں اتنا دور چلا گیا اپنے نبی سے, شریعت کے احکام سے؟ آج کوئی بھی بات منبر پہ بیٹھ کے کہی جائے, بات تو اللہ رسول کی ہوتی ہے, لیکن لوگ کیا کہہ کے اڑا دیتے ہیں, اور یہ مولویوں کی باتیں ہیں لگے رہتے ہیں. نبی کی بات کو کیا کہہ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ مولویوں کی باتیں. مولوی کے باپ کی بات ہے. مولوی تو ایک ڈاکیا ہے, ڈاکیا ادھر سے پیغام لیتا ہے اور ادھر دیتا ہے. ڈاکیا اس ڈاک کے اندر ایک لفظ کی بھی کبھی بیشی کا روادار. یہ مولوی تو ڈاکیے ہیں سارے. یہ تو اللہ رسول کا پیغام ادھر سے جو اٹھاتے ہیں, جو سیکھتے اور پڑھتے ہیں, وہ قوم تک منو ان پہنچا رہے ہیں نہیں پہنچا رہے؟ کوئی مولوی اپنی جیب سے تو بات نہیں کرتا, لیکن اصل میں ڈائریکٹ گالی نبی کو دے نہیں سکتے. تو نبی کے حصے کی گالی پھر کس کو دیتے ہیں؟ مولوی کو دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کیونکہ پتہ ہے اگر نبی پر انگلی اٹھائیں گے تو پھر لینے کے دینے پڑیں گے, اس لیے طریقہ واردات کچھ بدل دیا جناب. اب ہم تو اچھی فطرت لے کر آئے تھے, ہماری فطرت کو مسخ کیا کس نے؟ ہماری فطرت کا حلیہ بگاڑا کس نے؟ ہمیں ڈی ٹریک کیا کس نے, اور کہاں سے ہوئے؟ اب اس تیسرے پوائنٹ کی میں نشاندہی کرنے لگا ہوں. 2 باتیں میں اشارے کر چکا, میں اس پر پوری تقریر کر سکتا تھا, لیکن آئیے اب تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑی توجہ سے سمجھنا اس بات. آج جو پوری دنیا میں لڑائی ہے, یہ کس چیز کی ہے؟ ظاہراً تو ہم کہیں کہ پیٹرول کی, گیس کی, وسائل کی, معدنیات کی, اقتدار کی. نہیں, یہ ہیں, یہ چیزیں جزوی اور ثانوی ہیں. اصل میں جو پوری دنیا کی لڑائی ہے آج, وہ تہذیبوں کا تصادم ہے. بولیے کس کی لڑائی؟ تہذیبوں کی. جتنے باطل مذاہب ہیں آج اپنی باطل تہذیب دوسروں پر کیا کرنا چاہتے ہیں. ہماری امریکہ سے کیا جنگ؟ بخدا دل پہ ہاتھ رکھو, مجھے بتاؤ, آج ہم امریکہ کا کلچر اور اس کی تہذیب منو ان قبول کر لیں, ہماری کوئی لڑائی اس سے ہے؟ بولو بھائی, ہمارا کوئی جھگڑا اس سے ہے؟
اب اپنی باطل تہذیبوں کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے وہ کبھی طاقت، کبھی حکومت، کبھی سیاست، کبھی اسلحہ، کبھی جنگ، کبھی فوج، مختلف سہارے لیتے ہیں، انسٹرومنٹس مختلف استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تہذیبوں کا تصادم ہے۔ وقت ہوتا تو میں تھوڑا سا اس کی بیک میں جا کر آپ کو سمجھاتا، لیکن وقت نہیں ہے، میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ تہذیبوں کی لڑائی، دنیا کی تمام تہذیبیں ہم مسلمان کہتے ہیں باطل ہیں یا نہیں؟ بولو یار، اونچی بولو، جس کا ایمان ہے باطل ہے۔ کون سی تہذیب سچی میرے مصطفیٰ جو لے کر آئے تھے؟ میرے پڑھے لکھے کئی بھائی آج کل ایک کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ ہیں تو مسلمان لیکن قصیدے کس کے پڑھتے ہیں؟ یورپ کے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 2-4 سال یورپ میں گزار کر آ جاتے ہیں، ساری زندگی قصیدے پڑھ کے، جی یورپ کے گوروں کی کیا بات ہے جناب، یورپ کے گورے بڑے اچھے، یورپ کے گورے بڑے ملنسار، یورپ کے گورے بڑے بااخلاق، یورپ کے گورے بڑے ہیومن رائٹس کے علم بردار۔ بس جی کیا بات ہے یہ گوروں کی تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتے، اور جہاں باری آتی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی تو فوراً پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی انہاں مسلمانوں کو لوتے ہو کافر چنگے نے۔ یہ جملہ اکثر سنا نہیں سنا؟ او جی یہ مسلمان، یہ پاکستانی، یہ کلمہ پڑھنے والے، تھو ہے ان پر جناب، ان سے تو وہ گورے اچھے۔ یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ سنو ایک جملہ، کیا کفر بک رہے ہو تم؟ خدا کی قسم ہمارے اندر 1000 خامیاں ہیں، میں مانتا ہوں، ہم من حیث المعاشرہ بڑی خامیوں کے شکار ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ایک جملہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ساری دنیا کے گوروں سے مراد کافر ہیں میرے، مسلمان نہیں، ساری دنیا کے گورے کافر مل جائیں، کام کا نہیں، ایک نام کا مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، صرف نام کا مسلمان، ساری دنیا کے گورے مل جائیں، اس نام کے مسلمان کے جوتے کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بولو ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ مجھے حدیث یاد آئی، میرے پاک پیغمبر نے ایک موقع پر اما عائشہ ام المومنین نے سوال کیا، آقا جس کے 2 بیٹے یا بیٹیاں فوت ہو جائیں اور ماں باپ ان کی وفات پر بچپن میں صبر کریں تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اگر ماں باپ صبر کریں ان نابالغ بچوں کے مرنے پر، قیامت والے دن یہ بچے انگلی پکڑ کے ماں باپ کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ پھر اماں جی نے پوچھا آقا جس کا ایک بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے؟ حضور نے فرمایا وہ ایک جنت میں لے کر جائے گا۔ پھر اماں جی نے اپنا پوچھنا تھا، تمہید لمبی باندھی، کہا آقا جس کی اولاد ہی کوئی نہ ہو۔ اماں جی کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی حضور سے، کہا آقا جس کی کوئی اولاد نہ ہو اس کا سفارشی کون ہوگا؟ اور دل پہ ہاتھ رکھو اور اپنا سینہ فخر سے اپنا چوڑا کرو مسلمانوں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا عائشہ غم نہ کر، جس میرے امتی اور کلمہ پڑھنے والے کا قیامت والے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، میں محمد اس کا سفارشی بن جاؤں۔ اسکیم 3 کے مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ، کائنات کا کوئی گورا میرے اور آپ کے اس اعزاز کا اور اس تمغے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ شفاعت محمدی کا جو تمغہ مجھے اور آپ کو ملا، ساری دنیا کے گورے الٹے لٹک جائیں اس اعزاز کے مقابلے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ پھر تم کس منہ سے کہتے ہو انہاں مسلمانوں کو گورے چنگے؟ اب میں اسی پر گفتگو کروں تو باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی، پھر میری بات دائیں بائیں نکل جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یارو، یہ اعزاز کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، پیغمبر کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ میں بات کر رہا ہوں ایک اچھی نیچر لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں، اس نیچر کا تیا پانچا کس نے کیا؟ شبخون کس نے مارا؟ ہماری تہذیب کا حلیہ کس نے بگاڑا؟ اپنی غلط تہذیب کو ہم پر مسلط کس نے کیا اور کیسے کیا؟ چھوٹے چھوٹے اشارے کرنے لگا۔ موجودہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ جو پوری دنیا میں تہذیب آج چھائی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں دجالی تہذیب۔ یورپ کی تہذیب کا نام کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ دجال کی آمد کا وقت قریب قریب ہے یا نہیں ہے؟ قریب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ آج اس فتنے کو ہم نے ممبروں سے بیان کرنا ہی چھوڑ دیا، ہم رسمی روایتی تقریریں سنتے ہیں، ہم وہی مولوی بلاتے ہیں جو روایتی تقریریں سنائے ہمیں، ہم اس پر نوٹوں کی بیلیں کرائیں، نعرے لگائیں اور اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ باتیں ہمیں کوئی نہیں بتاتا، سب کی بات میں نہیں کر رہا، ایک عمومی بات۔ یہ مزاج بن گیا نہیں بن گیا؟ صحابہ اپنے زمانے میں دجال سے ڈرتے تھے جو 14 صدی پہلے گزر گئے، تو آج تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے؟ ہمارے دینداروں کو دجال کا نہیں پتا، ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو کیا پتا ہوگا کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے؟ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں تو صرف 2-4 پوائنٹوں کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ دجال کا لفظ نکلا ہے دجل سے،
دجل کا معنی کیا ہے؟ دھوکہ، جھوٹ، فریب، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دجل کہتے ہیں۔ دجل کا ایک معنی ہے وہ مرہم جس سے خراب جلد کے اوپر ایسی لیپا پوتی کی جائے کہ اس جلد کے تمام عیوب کیا ہو جائیں؟ چھپ جائیں۔ اس مرہم کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دجل کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یورپ سارے کا سارا آج پوری دنیا میں کس چیز کا نام ہے؟ دجل، دھوکہ، فراڈ، ملمہ سازی ہے، دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں، ہم متاثر ہیں اس کی تہذیب سے۔ لوگ کہتے ہیں یورپ یہ، یورپ وہ۔ میں یورپ کا کوئی کمال ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں ایک کمال میں تسلیم کرتا ہوں یورپ کا۔ آپ کہیں گے وہ کون سا کمال؟ تو سنیے، یورپ کا ایک کمال میں مانتا ہوں کہ یورپ ایک بڑے زبردست بیوٹی پارلر کا نام ہے۔ یورپ کس کا نام ہے؟ اچھا بیوٹی پارلر کسے کہتے ہیں؟ کبھی گئے آپ؟ کیوں جی گئے نہیں ہیں؟ سنا تو ہوگا، اتنا جانتے تو ضرور ہیں۔ بیوٹی پارلر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک 50-60 سال کی بڑھیا بھی گھنٹے کے لیے اندر چلی جائے تو واپس کیا بن کر نکلتی ہے؟ 20-25 سال کی نوجوان دوشیزہ۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بیوٹی پارلر نے کیا کیا؟ اس کے چہرے اور اس کے وجود کے سارے عیبوں کو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے، بولو بھائی، جو دکھایا جا رہا ہے وہ ہے، جو ہے وہ دکھ نہیں رہا۔ اسی کا نام کیا ہے؟ دجل۔ بولو اسی کا نام کیا ہے؟ یورپ کس چیز کا نام ہے؟ ایک خوبصورت بیوٹی پارلر کا نام۔ اپنے تمام گند، اپنی تمام غلاظتیں، اپنے تمام ظلم، اپنی تمام بربریت، اپنی تمام دہشت گردی اور وحشت، اپنا تمام ناانصافی انہوں نے اپنے چند چکنے چپڑے ناروں کے اندر کیا کر دی؟ چھپا دی۔ اپنی منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے میں کیا کر دی؟ چھپا دی۔ یورپ سے بڑا ظالم دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری غلاظتیں اس معاشرے میں موجود۔ میں کہتا ہوں تم آج دنیا میں دعویٰ کرتے ہو نا، پڑھے لکھے کئی لوگ کہتے ہیں جی دنیا کو نیو سیولائزیشن یورپ نے دی ہے۔ یہی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ نئی تہذیب یورپ نے دی، نئے جینے کے ڈھنگ رنگ یورپ نے دنیا کو دیے۔ میں نے کہا یورپ نے نیا دیا کیا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آؤ میرے سامنے بیٹھو بات کرو، کیا دیا ہے یورپ نے تمہیں نیا؟ میں آپ سے ایک سمپل بات کرتا ہوں، کون سی ایسی چیز ہے جو آج یورپ میں موجود ہے اور میرے نبی کی آمد سے پہلے اس جاہلیت کے عرب کے معاشرے میں نہیں تھی؟ ایک چیز مجھے بتا دو، میرے نبی کی آمد سے پہلے اس دور جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، اس عرب کے بدتر معاشرے میں سود تھا یا نہیں تھا؟ بولتے جاؤ، بولو۔ جوا تھا، سٹا تھا، ظلم تھا، قتل و غارت گری تھی، بے حیائی تھی، بیت اللہ تک کا ننگا طواف تھا، بچیوں کی بے عزتی تھی، عورت کی پامالی تھی، انسانی ہیومن رائٹس کا بری طرح جو ہے وہ پامال کیا جانا تھا۔ تمام خرابیاں دور جاہلیت میں تھی۔ آج یورپ میں ہیں یا نہیں؟ یورپ میں سٹا نہیں ہے، جوا نہیں ہے، سود نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، بینکنگ سسٹم نہیں ہے، قتل و غارت گری نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، ننگا پن نہیں ہے، عورت کا استحصال نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ بابا کون سی وہ گند اور برائی تھی جو دور جاہلیت میں میرے نبی کی آمد سے پہلے تھی اور آج یورپ میں نہیں پائی جاتی؟ دکھا سکتے ہو؟ تو نیا کیا دیا یورپ نے پھر؟ تم کہتے ہو جی نئی تہذیب، آؤ میں بتاؤں نئی تہذیب کس نے دی، نیا کلچر کس نے دیا، نئے زندگی کے رنگ ڈھنگ کس نے دیے، زندگی میں سر اٹھا کر چلنے کا سلیقہ اور طریقہ کس نے دیا؟ اٹھاؤ میرے پاک پیغمبر کے حجت الوداع کا خطبہ جو انسانی حقوق کا عالمی سب سے بڑا چارٹر ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس حجت الوداع پہ گفتگو کروں، 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع سامنے کھڑا ہے، میرے اور آپ کے کائنات کے سب سے بڑے آقا اور لیڈر نے 1.5 لاکھ صحابہ کے مجمع سے کھڑے ہو کر ایک بات کہی تھی اس وقت۔ میں ایک جملہ اس خطبے کا کوڈ کر رہا ہوں، بڑا لمبا خطبہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کل امر جاہلیت موضوع تحت قدمی ہاتین اليوم۔ اور لوگوں سنو، دور جاہلیت کی تمام اقدار کو میں محمد اپنے پیروں تلے روند کر آج نئی تہذیب کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو یہ تمام گند تو میرے نبی نے پیروں تلے روندے تھے، نیا تو میرے نبی نے دیا، نئی تہذیب تو میرے نبی نے دی، نیا زندگی کے رنگ ڈھنگ تو میرے نبی نے سکھائے۔ تم یہ کریڈٹ یورپ کو دیتے ہو؟ کیسے تم عجیب مسلمان ہو؟ آؤ میرے نبی کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، خدا کی قسم تمہیں اسلام کے احکام میں عیب نظر نہیں آئے گا۔ ایک چھوٹی سی بات بڑی پیاری میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ بچے کو ماں سے پیار ہے یا نہیں؟
اور ماں کو بھی اپنے بچے سے پیار ہے یا نہیں؟ یہ دونوں کا آپس کا پیار اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ ان کی نیچر میں رکھا ہے یہ پیار. بچہ ماں سے پیار کرتا ہے, ماں بچے سے پیار کرتی ہے. اگر بچے کی ماں گم ہو جائے, بالفرض خدا نہ خواستہ کسی بچے کی لاڈلی ماں کیا ہو جائے؟ گم ہو جائے, اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے, اور وہ دیوانوں کی طرح, پاگلوں کی طرح اپنی ماں کو تلاش کرتا پھرے, یکدم اس کی ماں اس کو مل جائے اصلی حالت میں, صحیح حالت میں, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ خدا کی قسم وہ سب کو چھوڑ کر, سب سے منہ موڑ کر اپنی ماں پر فریفتہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ارے بولو سارے, خدا کی قسم وہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جائے گا نہیں لپٹ جائے گا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی شاید میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں. اور یارو میرے پاک پیغمبر کی شریعت اور یہ دین اسلام آج ہم سے گم ہو چکا ہے. یارو آج بھی اگر صحیح شکل میں اسلام کوئی ہمیں لا کر دے دے تو ایک پیغمبر کا سچا عاشق دنیا کے تمام نظاموں پر تھوک پھینک کے, لات مار کے محمد کے نظام کو سینے سے اپنائے گا انشاءاللہ. بولو اپنانا چاہیے نہیں اپنانا چاہیے؟ سارے بولو. لیکن کوئی ہمیں بتائے تو صحیح. ہم بچپن میں اسکول پڑھتے تھے تو اسکول کے اندر ایک کتابوں میں واقعہ سنایا جاتا تھا, پڑھا جاتا تھا, آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا. شیر کا بچہ شیروں کے ریوڑ سے بچھڑا اور لومڑیوں کے ریوڑ میں جا ملا. شیر کا بچہ کس کے ریوڑ میں جا ملا؟ تو رات دن لومڑیوں کی صحبت اٹھا کر اس کے اندر بھی شیرانہ پن چلا گیا, اور کس والی اوصاف آ گئے؟ صحبت کا اثر ہوتا نہیں ہوتا؟ سالے تورا سالے کنت, تالے تورا تالے کنت, نیکاں دے لڑ لگیاں میری چولی وچ پھل پے, تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. یہ صحبت کا اثر ہے جناب, اصول ہے, فطرتی بات ہے یہ. شیر کا بچہ لومڑیوں کی صحبت میں رہتا ہے تو لومڑی میں شیر بہادر, شیر جنگل کا بادشاہ, شیر میں شجاعت, شیر میں جناب جو ہے وہ بہادری, یہ سارے اوصاف شیر کے ہیں. لیکن اس کو اپنے اوصاف بھول گئے, ماحول سے کٹ گیا تھا نا, لومڑیوں کے ریوڑ میں ملا تو لومڑی میں بزدلی, لومڑی میں دوغلا پن, لومڑی میں منافقت, یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس کے اندر بھی یہ سارے اوصاف لومڑیوں والے. ایک دن وہی شیر کا بچہ کسی ندی اور گھاٹ پر آیا, منہ نیچے کیا, پانی پینے لگا تو اس کو پانی کے اندر کیا نظر آیا؟ اپنے چہرے کا عکس نظر آیا. اس نے دیکھا اتنا بڑا منہ پہ اتنی بڑی داڑھی اور اتنے بڑے بڑے دانت, تو اس کو پتا چلا کہ اوہو میں تو کسی اور کی نسل ہوں, میں تو شیروں کی اولاد ہوں. یہ کن لومڑیوں میں مل کے لومڑی بن گیا جناب؟ جب اپنی اوقات کا پتا چلا, آئینہ دکھا, جب اپنے شیرانہ پن کا اور اپنے ماضی اور آباء و اجداد کا پتا چلا, وہ شیر پلٹا اور اپنے شیرانہ پن کے ساتھ اس نے ایک دھاڑ ماری اور ساری لومڑیوں کی وضو اس نے توڑ کر رکھ دیے. اوے مسلمانوں, تم محمد ابن قاسم کے نام لیوا ہو, تم سلطان ٹیپو کی اولاد ہو, تم محمد ابن قاسم کی اولاد ہو, تم طارق ابن زیاد کی اولاد ہو, تم قتیبہ بن مسلم کی اولاد ہو, تم سلطان ٹیپو کی اولاد ہو, تم ملا عمر کے نام لیوا ہو. تم یہ بے حیائی کے پروگرام دیکھ کر, یہ ننگی ناچ فلمیں دیکھ کر, یہ فیس بک اور ٹک ٹاک دیکھ کر کن بغیرتوں میں مل گئے تم نے اپنا ماضی بھلا دیا, تم نے اپنے آباء و اجداد کو بھلا دیا, تم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا, تم نے اپنی فطرت کو بھلا دیا. آؤ آج بھی کوئی آئینہ دکھائے تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اللہ میری قوم کو ماضی کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین کہہ دو سارے. واردات ہمارے ساتھ کیا ہوئی, دجل کیا ہوا؟ دجل یہی ہوا, دجال نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے ساتھ دجل سے کام لینا ہے. اچھا آپ کو عجیب بات بتاؤں, ذرا غور سے سنیے گا. حضور نے فرمایا تھا دجال کی کتنی آنکھیں ہوں گی جی؟ بولو سارے. وہ ایک آنکھ, بچے بھی غور سے سنو ذرا, بیٹا بڑی غور سے سنو یہ باتیں, گھر بھی جا کر بتاؤ, دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرو, یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. دجال کی ایک آنکھ یہاں درمیان میں, اب اس کی وجوہات کیا ہے میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, بالکل شارٹ کٹ. ایک آنکھ یہاں پر لگی ہوگی جناب. امریکہ کی جو سب سے بڑی فلم ساز کمپنی ہے, نام تھوڑا میں بھول رہا ہوں, وارٹنز یا اس طرح کا کچھ ملتا جلتا نام ہے, جو فلمیں بنانے والی کمپنی, اس کا جو لوگو اور مونوگرام ہے نا وہ بھی ایک آنکھ ہے. امریکہ کا جو سب سے بڑا ٹی وی اسٹیشن ہے CBS اس کا نام ہے, CBS کا مونوگرام بھی ایک آنکھ ہے. آپ گھر جائیے گا یا کہیں سے آپ کو ملے یا نیٹ پر چیک کیجئے گا, $1
ایک ڈالر کا جو نوٹ ہے اس کی بیک کو آپ دیکھیں تو ایک مثلث نما احرام بنا ہوا ہے جو پہلے وقت کے فرعون بنایا کرتے تھے. آج بھی مصر میں احرام مصر موجود ہیں اس نام سے. وہ مثلث تکون احرام بنا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے, نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے اسی مثلث کے, وہ عبرانی زبان کے اندر لکھا ہوا, اور اس عبرانی زبان کے اس جملے کا ترجمہ ہے نیا نظام. کیا ترجمہ ہے؟ نیا نظام. یعنی ہم دنیا کو کون سا نظام دینے جا رہے ہیں؟ نیا. وہ کون سا نظام ہے؟ وہ آنکھ اوپر والی بتا رہی ہے, دجالی نظام. کون سا نظام؟ اور وہ ڈالر پر تصویر چھاپ کر دنیا کو کیا تاثر دیا کہ پوری دنیا کی معیشت ڈالر سے جڑی ہوئی ہے اور ڈالر دجالی نظام سے جڑا ہوا ہے. پوری دنیا پر دجال کا یہ چھاپ انہوں نے چھاپ کر دنیا کو یہ تاثر دیا, یہ پیغام دیا ہے اس کی ایک آنکھ کے ذریعے سے. جبکہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الم نجعل لہ عینین, ہم نے آپ کو کتنی آنکھیں دی ہیں؟ 2 آنکھیں دی ہیں. اب مجھے بتاؤ, یہ تو کامن سینس کی بات ہے, کسی بھی چیز کی گہرائی حقیقت کو سمجھنا ہو تو ایک آنکھ سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے یا 2 آنکھوں سے؟ سارے بولو, 2 آنکھوں سے. لیکن آج امریکہ جو اس دجال کا سب سے بڑا اعلی کار اور پیروکار ہے, اس دجالی نظام کو ہموار کرنے والا پوری دنیا میں امریکہ ہے. یہ امریکہ اور یورپ اور اسرائیل اور پوری دنیا کے یہ دجال کے ایجنٹ جو دجال کے لیے رستے ہموار کر رہے ہیں. بتائیے یہ پوری دنیا کو, ہم مسلمانوں کو اور اسلامک کنٹریز کو یہ ایک نظر سے دیکھتے ہیں یا 2 نظروں سے؟ ایک نظر سے دیکھتے ہیں. اور وہ نظر کون سی ڈالتے ہیں ہم پر؟ ناانصافی کی, عدم مساوات کی, ظلم کی, زیادتی کی, دہشت گردی کی, غلامی کی نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں. ہمارے لیے ان کی نظریں برابر نہیں, مساوات والی نہیں, ایک جیسی نہیں ہیں. دوہرا معیار رکھا ہوا ہے, اپنوں کے لیے الگ معیار, ہمارے لیے الگ معیار. تو پوری دنیا میں اسلامی کنٹریز کے لیے, مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے یک طرفہ معیار رکھا, یہ یک طرفہ معیار بھی کس نظام کی تائید کر رہا ہے؟ دجالی نظام کی, کہ وہ بھی یک طرفہ ٹریفک چلائے گا, حقیقت کی طرف نہیں جائے گا, سطحیت کی طرف جائے گا. اگلی بات کی طرف چلیے. میرے نبی نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو ایک حدیث سے استنباط ہوتا ہے. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں, لَتَرْفَعُنَّ الْفَسَادَ فَوْقَ كُلِّ بَيْتٍ. لوگوں, جب دجال کا ظہور قریب ہوگا تو تم اپنے گھروں کی چھتوں پر فساد کے پرچم بلند دیکھو گے. فساد تمہارے گھروں کی چھتوں پر بلند نظر آئے گا. یہ حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی. آج کے زمانے میں اگر بغور دیکھا جائے, 100% تو میں نہیں کہہ رہا کہ جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں ایگزیکٹ وہی ہوگا, لیکن ایک عصری تطبیق دے رہا ہوں اس روایت کو کہ یہ جو ہر گھر کی چھت پر فساد کا پرچم بلند ہے, تو میں بغور دیکھوں تو میرے خیال میں ٹی وی اور ڈش کے اینٹینے جو ہر گھر پر نصب ہیں, شاید غلط تو نہیں کہہ رہا میں. آج ہماری قوم کے ذہنوں کو سب سے زیادہ بگاڑا کس نے؟ ٹی وی نے, ڈش اینٹینا نے, اس میڈیا نے. بتاؤ بگاڑا نہیں بگاڑا؟ اب یہ ایک مستقل تقریر ہے, کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ ٹی وی اور میڈیا کتنا بڑا بگاڑ پیدا کر کے ہم مسلمانوں کو دجالی تہذیب کے قریب کر رہا ہے اور نبی کی شریعت سے کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے. جناب, یہ ایک اور حدیث میرے نبی نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں, یرقصون اللیل, قرب قیامت میں لوگ رات کو رقص و سرور کی محفلیں منعقد کریں گے, رات کو رقص کریں گے. آج جتنے میوزیکل شو ہوتے ہیں, بتائیے رات کے وقت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تمام رقص و سرور کی محفلیں رات کو بلند جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ وعلی الرؤوس المعازف, لوگوں کے سروں پر موسیقی کے آلات ہوں گے, لوگوں کے سروں پر موسیقی کے آلات ہوں گے. اب میں سوچتا رہا, یا اللہ یہ سروں پر موسیقی کے آلات کا کیا مطلب؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی. اب 100% درست ہے یا نہیں میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن میرے دل کو لگی یہ بات کہ آج ہر دوسرے نوجوان کو دیکھو کانوں پہ ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. ہر برائی کا پروگرام, سارے تو غلط نہیں سنتے لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں, سب کے کانوں پر ہینڈ فری لگے ہیں اور ان ہینڈ فریز کے ذریعے برے اور غلط پیغام سنے جا رہے ہیں, موسیقی سنی جا رہی ہے. 14 صدی پہلے میرے نبی نے کتنا سچ فرمایا تھا. 2 رستے اللہ نے ہمیں دیے ہیں, ایک آنکھ ایک کان. یہ تیز ترین رستے ہیں کسی بھی چیز کے ادراک کے لیے, کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے. بتاؤ ان دونوں رستوں پر آج یہود و نصارہ نے پہرے بٹھائے نہیں بٹھائے؟ آنکھوں کے ذریعے سے بھی فلمیں, ڈرامے, کارٹون, حیاسوز پروگرام دیکھے بھی جا رہے ہیں. موسیقی, گانا باجا کانوں کے ذریعے سے بھی سنے جا رہے ہیں. تلاوت کوئی نہیں سنتا, اچھائی کے بول کوئی نہیں سنتا, علماء کے بیان کوئی نہیں سنتا.
अल्लाह रसूल की बातें कोई नहीं सुनता। लेकिन देखो कंजरों के गाने, लोग करोड़ों मिलियंस की शक्ल में आपको व्यूवर्स मिलेंगे, आपको इंटरनेट के ऊपर लाइन लगी हुई है जनाब, हर बुराई का सबसे ज्यादा आपको प्रचार यहां मीडिया पर मिलेगा। ये कानों और आंखों पर पहरे बिठा दिए इन्होंने। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सामरी जादूगर था, फलम्मा अलकौ सहरु अयुनन नास, और सामरी जादूगर और उसके अलावा जो जादूगर आए थे जिन्होंने लाठियां फेंकी, सांप बन गई थी। सबसे पहले उन्होंने हमला कहां पर किया? अयुनन नास, लोगों की आंखों को कंट्रोल किया अपने जादू के जरिए। लोग समझते थे ये सांप हैं, हकीकत में वो क्या थी? रस्सियां थी। तो लोगों की आंखों पर क्या किया? सहर किया, जादू किया। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगरों ने जादू करके आंखों को कंट्रोल किया। हर जमाने में बातिल आया है, बातिल वही रहा, अफकार और नजरियात वही रहे। हाँ, आलात बदलते रहे। तवज्जो करना, अफकार नहीं बदले, आलात बदले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की फिक्र भी वही थी जो आज के सामरियों की फिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बनी इसराइल भी वही कुछ चाहते थे जो आज के बनी इसराइल यहूद चाहते हैं। फिक्र वही है, आलात बदले हैं। उस जमाने में उन्होंने लाठियां फेंकी थी, लोगों की आंखों को कंट्रोल किया अपने जादू के जरिए। आज उन्होंने मीडिया लॉन्च किया, टीवी और फिल्म को लॉन्च किया, और इसके जरिए से भी किसको कंट्रोल कर रहे हैं? आंखों को कंट्रोल कर रहे हैं। आंखों पर जादू कर दिया, आंखों के जरिए दिमाग को कंट्रोल कर लिया। अब दिमाग हमारे पास नहीं रहे। आप जानते हैं सुल्तान सलाह, बात समेट रहा हूं, आखिरी बात करता हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में एक सुल्तान के मुखालिफिन ने एक टेक्निक इजाद की थी, जिस टेक्निक को कदीम जुबान के अंदर टेलीपैथी कहा जाता था, और उसी को आज की जदीद जुबान में हिप्नोटिज्म करना कहते हैं, हिप्नोटाइज करना कहते हैं। ये हिप्नोटाइज का मतलब क्या है? इंसान एक टेक्निकल जो है वो मश्क के जरिए से ऐसा फन हासिल कर ले, उस पर उसको कुदरत हो जाए कि अगले बंदे के माइंड सेट और दिमाग को क्या कर ले? अपने कंट्रोल और कब्जे में ले ले। फिर अगले बंदे का दिमाग और सोच अपनी नहीं रहती, फिर जो ये चाहता है वो सोचता है, फिर ये जो चाहता है वो करता है। इसको कहते हैं हिप्नोटाइज करना। इसका आगाज तो सुल्तान के जमाने में हुआ, फिर हर जमाने में मुख्तलिफ शक्लें आती गई। आज के जमाने में लोगों के माइंड सेट और सोच और फिक्र को कंट्रोल करने की जो जदीद तरीन सूरत है उसका नाम है मीडिया। बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? पूरी आज हम अपनी आबादियों में रहते हुए भी अपने घरों में नहीं, आज हमारे बच्चे अगवा हो चुके हैं, आज हमारे नौजवान हाईजैक हो चुके हैं, आज हमारा पढ़ा लिखा तबका अगवा हो चुका है। हम वो बोलते हैं जो बीबीसी चाहता है, हम वो सोचते हैं जो CNN की रिपोर्ट आती है, हम वो कहते हैं जो हॉलीवुड कहता है और बॉलीवुड कहता है। हमारी अपनी सोच गई, हमारी अपनी फिक्र गई, हमारा अपना शऊर गया। इन तमाम चीजों ने वार करके हमारी फितरत को क्या किया? बोलो, मसख किया, चेंज किया। समझ आ रही नहीं आ रही? अब मसख हुई है ना फितरत, तो अब मैं सारी गुफ्तगू का खुलासा अर्ज करने लगा हूं। ये सारी लंबी तमहीद बांध के लाऊं, इस पॉइंट के लिए सुनना। हमारी फितरत को चेंज किया। यहूदियों की मजहबी किताब का नाम आप जानते हैं? तौरात। क्या नाम है? सारे बोलो, क्या नाम है? तौरात उनकी मजहबी आसमानी किताब, और उनकी एक फिक़ा की किताब है यहूद की, आज भी मौजूद और उनके यहाँ बड़ी मोतबर समझी जाती है। उनकी फिक़ा की किताब का नाम है तालमूद। तालमूद के अंदर ये बात लिखी हुई है, नोट करो, मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। ये बात लिखी हुई तालमूद में मौजूद है कि यहूदियों का मानना और उनका अकीदा यह है कि दुनिया में इंसान सिर्फ हम ही हैं, हमारे अलावा कोई और भी इंसान नहीं है दुनिया में, सिर्फ इंसान यहूदी हैं बस। बाकी दुनिया में जितने लोग हैं ये इंसान नुमा हैवान है। जाहिरी शक्ल तो किस वाली है? इंसानों वाली, लेकिन हकीकत में ये क्या है? लफ्जों पे गौर करना जरा। ये इंसान नहीं है, ये हैवान है सारे। हम भी उनके कागजों में कौन है? हैवान। अब यहूदियों ने कहा कि जब हमारे अलावा सारे हैं ही डंगर, सारे हैं ही हैवान, इंसान हैं ही नहीं, तो इनके लिए तहजीब भी वो ईजाद करो, तरीके भी वो ईजाद करो, लाइफस्टाइल भी इनके लिए वो बनाओ जो इंसानों वाला ना हो, डंगरों वाला हो, हैवानों वाला हो। ये पूरी दुनिया में जो दज्जाली तहजीब आज चल रही है ना, तो यहूदी मुसलमानों के जितने दुश्मन हैं, ईसाइयों के भी उतने ही दुश्मन हैं। उन्होंने उस डंगरों वाली तहजीब को सबसे पहले यहूदियों ने कहाँ नाफिज किया? यूरोप में। तो नतीजा क्या निकला कि वहां पर हम जिन्स परस्ती आम हो गई, नहीं होगी? हम जिन्स परस्ती क्या है? मर्द मर्द से मुंह काला करे, औरत औरत से मुंह काला करे। ये कॉन्सेप्ट यूरोप में फैलाने वाले कौन थे? यहूदी। अब बताओ, ये इंतहाई बुरा फेल है। इसको मजहब तो दूर रह गया, फितरत भी इसको तस्लीम करती है?
फितरत इसको जायज समझती है, नेचर के अंदर इसकी कोई गुंजाइश है कि मर्द मर्द से, औरत औरत से? फितरत में भी ये गलत चीज थी बिल्कुल, लेकिन चूंकि वो हमें डंगर समझते हैं तो उन्होंने डंगरों वाला कानून नाफिज किया पहले यूरोप में, और अब वो कानून दस्तक दे रहा है आपके पाकिस्तान में। किस नाम पर? ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम पर। होश के नाखून लो। तुम सिर्फ चंद बातों में खोकर रह गए, चंद नारों को तुमने दीन समझ लिया। जुम्मे वाले दिन आके तुम जुम्मा पढ़ लेते हो, तुम समझते हो बस तुमने दीन का हक अदा कर दिया। जिंदगी में एक हज उम्रा करके आए, तुम क्या समझ बैठे? तुम दीन के ठेकेदार बन गए। अगलों ने दीन का बेड़ा गर्क करके कहां तक बात पहुंचा दी। 2018 में यह कानून पास हुआ, असेंबली में पेश हुआ था। 4 साल सबका दौरे हुकूमत में भी इसके साथ खिलवाड़ खेला जाता रहा, और अब दोबारा ये हाईलाइट हो चुका है। जनाब, पाकिस्तान जैसे इस्लामी जमहूरिया मुल्क में कुछ सोच सकता था कि मर्द मर्द से और औरत औरत से निकाह करे, और इस निकाह के को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आपकी पार्लियामेंट फराहम करे, आपकी पार्लियामेंट इसको कानूनी जवाज़ फराहम करे? बताओ, ये फितरत को मसख किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? वो डंगरों वाली तहजीब नाफिज हो रही है, नहीं हो रही? यूरोप के अंदर माँ माँ नहीं है, बहन बहन नहीं है, बेटी बेटी नहीं है। कोई दरिंदा उठता है, चाहे तो वो जहां चाहे मां से मुंह काला करे, चाहे बहन से मुंह काला करे, चाहे बेटी से मुंह काला करे। ये मां बहन बेटी के रिश्तों का फर्क खत्म करना, ये डंगरों में पाया जाता है या इंसानों में? बोलो सारे। ये डंगरों वाली तहजीब वहां पर नाफिज है या नहीं है? ऊंचे बोलो सारे। नंगे फिरना, ये जानवरों में पाया जाता है या इंसानों में? और यार, जानवरों में भी खुदा की कसम कोई ना कोई शर्मो हया, लेकिन यूरोप तो जानवरों को भी क्या कर गया है? पीछे छोड़ गया, नहीं छोड़ गया। जानवरों में भी कुछ शर्म हया के ज़ाब्ते मौजूद हैं। गो के लिबास नहीं है उनके पास, लेकिन शर्म हया के ज़ाब्ते मौजूद हैं। इन खिंजीर खाने वाली कौम ने तो यूरोप के उन जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया। नंगापन, बेहुदापन, सड़कों पर, चौकों चौराहों पर वो बदकारियां करते फिरते हैं। आज ये फितरत को मसख कर दिया, फितरत को खराब कर दिया, हुलिया बिगाड़ दिया है आज। तो आज जरूरत है कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज जितना दूर चली जाए पलट कर अपनी असल की तरफ आती है, नहीं आती? मुसलमानों, आज पलट कर मदीने वाले के कदमों में आने का वक्त है या नहीं? मदीने वाले की तहजीब को अपनाने का वक्त है या नहीं? रबीउल अव्वल का पैगाम यही है, हुजूर की जिंदगी में आने का मकसद यही है, इस मीलाद के पैगाम की मजलिस में आने का मकसद भी यही है। आज के बाद नीयत करो, इरादा करो, इस गंदी तहजीब पर थूक कर, लानत भेज कर मोहम्मद की गुलामी वाली तहजीब को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नीयत करता है? इंशाअल्लाह सब नीयत करते हो। यूरोप के इस गंदे निजाम से बाइकआउट करोगे, इस गंदी तहजीब का बाइकआउट करोगे, और इन दज्जाल के आलात का सबसे बड़ा आला जो मीडिया है, टिकटॉक हो गई, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, इस गंदी चीज का बाइकआउट करोगे। आओ, इसकी जगह कुरान को जगह दो, हदीस को जगह दो, दीनी महफिलों को आबाद करो, उलमा के कदमों में आकर बैठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। और आखिरी बात, असहाबे कहफ का वाक़या कुरान मजीद में पढ़ा है, सुने? असहाबे कहफ, उलमा से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, अपने मिंबरों से दज्जालियत को बयान करना शुरू करो। कब तक इंतजार करोगे? कौम बर्बाद हो रही है, खुदा की कसम। कौम को पता ही कुछ नहीं है, बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन आमतौर पर मस्जिद में जुम्मे वाले दिन भी चले जाओ, आवाम को कोई माकूल बात सुनने को, वही रिवायती तकरीरें, वही सुर लगा के शेर सुनाए, सारी जिंदगी इसी पर गुजर गई बस। या एक दूसरे पर फतवे लगाना, एक दूसरे की टांगें खींचना, फलां ऊंचा कलमा पढ़ता है, फलां आहिस्ता पढ़ता है, फलां वहाबी, फलां देवबंदी, फलां गुस्ताखे रसूल, फलां अश्के रसूल, इसी पर बस उनके पेट की रोटियां लगी हुई हैं। सारी जिंदगी ये फतवे लगा लगा कर कौम को बेवकूफ बनाया। असल जो दीन था वो कौम को बताना कभी मौलवी ने भी गवारा ही नहीं किया। माफ रखना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उमूमन बताइए ऐसा है या नहीं है? लेकिन अल्लाह वाले भी हैं, उलमाए हक भी हैं, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और सही बात लोगों तक पहुंचाना अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सूरह कहफ को पढ़ा करो, उलमा से तफसीर पढ़ो इसकी आकर। मेरे नबी ने फरमाया, कुर्ब क़यामत में जो सूरह कहफ की हर जुमे को तिलावत करेगा, अल्लाह उसके ईमान को दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। बड़ा कहर का फितना है, खुदा की कसम तुम्हारे सरों पे मंडला रहा है। आंखें खोलो, होश के नाखून लो, कुछ करीब आओ अपने उलमा के। असहाबे कहफ वो चंद नौजवान थे। ये नौजवानों, तुम बैठे हो, तुम्हारे लिए मैं आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं। वो भी चंद नौजवान थे,
ایک برا بادشاہ مسلط ہو گیا اور وہ نوجوان کیا تھے 5 یا 6 یا 7 تعداد بھی بڑی تھوڑی تھی، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں تھی، لیکن ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کون سی تھی؟ ایمان۔ بولو کون سی چیز؟ سارے بولو کون سی چیز؟ آج بھی کون سی چیز ہونی چاہیے؟ سیاست قیمتی ہے زیادہ؟ سیاسی پارٹی قیمتی ہے؟ سیاسی لیڈر قیمتی ہے؟ گلی نالی محلے کا مفاد زیادہ قیمتی ہے؟ برادری زیادہ قیمتی ہے؟ قیمتی چیز کون سی ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ جب ایمان کا دوسری چیزوں سے ٹکراؤ آ جائے تو سب کو چھوڑ دو، ایمان کو کبھی بھی مت چھوڑنا، ایمان کا سودا مت کرنا۔ آج ایمان کی بولیاں لگ رہی ہیں، ایمان کی سوداگریاں ہو رہی ہیں، آج ایمان خطرے میں۔ آج ان کا ایمان خطرے میں پڑا تو انہوں نے سب کو ٹھکرا دیا، قوم، قبیلہ، رشتے، ناتے سب کو چھوڑا۔ کہاں چلے گئے؟ غار میں۔ بولو قرآن نقل کر رہے ہیں نا سورہ کہف میں، کہاں چلے گئے؟ لمبا عرصہ کئی 100 سال تک سوئے رہے۔ واپس جب بیدار ہوئے جناب تو نقشہ بدلا ہوا تھا، آگے مسلمان حکمران تھا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ صاحب ایمان لوگ تھے، وہ لمبا واقعہ ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اس زمانے میں نوجوانوں کا ایمان خطرے میں پڑا تو وہ غار میں چلے گئے۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، آج ہمارا اور آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہے یا نہیں؟ بولو اونچی بولو سارے۔ یا اللہ وہ تو غار میں چلے گئے، ہم تو پنڈی میں رہتے ہیں، پہاڑی علاقہ بھی نہیں ہے، یہاں بھی چلو کوئی غار ہی تلاش کر لیتے۔ سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، یا اللہ ہم تو یہاں رہتے ہیں شہری آبادی میں، ایمان تو ہمارا بھی خطرے میں ہے۔ یا اللہ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ لوگ، مولا ایمان بچانا چاہتے ہیں، عشق رسول سلامت رکھنا چاہتے ہیں، سب لٹتا ہے لٹ جائے، اللہ ایمان سلامت رہے، نسخہ بتائیے۔ سنیے میں نسخہ، ایمان بچانا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو، جو پہچانا چاہتے ہو۔ ایمان خطرے میں ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی غار کی تلاش ہے یا نہیں ہے؟ تو میں بتاؤں غار، آؤ 3-4 غاروں کی نشاندہی کرتا ہوں۔ سب سے پہلا غار ہے مکہ اور مدینہ۔ ہلو، کون سا غار ہے؟ سارے بولو کون سا غار ہے؟ دجال ساری دنیا میں پھر جائے گا، مکہ اور مدینہ میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایمان بچانا چاہتے ہو تو یورپ کی نیشنلٹیاں مت لو، کس کی نیشنلٹی لو؟ تو بولو یا اللہ وہیں کا ہمیں رکھ دے، وہیں کا کوئی بہانہ بنا دے، بس وہ سب بلے سے جھاڑو لگاتے رہے وہاں پر، لیکن وہیں کا کئی لوگ رہ رہے نہیں رہ رہے آج بھی، خدا کی قسم سب چھوڑ کر آباد ہے مدینہ کی گلیوں میں۔ آج بھی بڑی مثالیں، اب وقت نہیں میں مثالیں پیش کرتا، اللہ ہمیں بھی یہ شوق نصیب فرما۔ مکہ اور مدینہ پہلی غار ہے، ایمان بچانا چاہتے ہو تو ادھر رخ کرو۔ نمبر 2، دوسری غار ہے آپ کے محلے کی مسجد اور مدرسہ۔ بولو کون سی چیز؟ بولو کون سی چیز؟ اور اونچی بولو کون سی چیز؟ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر کسی بندے کا آج کے زمانے میں اپنے محلے کی مسجد اور مدرسے سے، اپنے علماء اور قرآن و حدیث سے تعلق مضبوط ہے، میں رب کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ دجال انشاءاللہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور جو اپنی مسجدوں مدرسوں سے کٹے ہوئے ہیں، جو اپنے علماء کو گالیاں دے کر ان کی دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، بخدا وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، ان کے ایمان کو سلب کرنے میں زیادہ دیر اور محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کو۔ تیسرے غار کا نام ہے تبلیغی جماعت۔ بول دو نا، بول دو۔ پتہ نہیں اب کئی میرے بھائیوں کو تبلیغی جماعت سے یا تعارف نہیں ہوگا یا غلط تعارف ہوگا، وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، غلط گائیڈ کیا گیا ہوگا۔ تبلیغی جماعت والے یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جتنے منہ۔ اور میرے بھائیوں میں کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کے ایمان پہ شک نہیں کرتا، میں نے کسی کو گالی دی اب تک؟ میں تو ایک جرنلی بات کر رہا ہوں میرے پیاروں، ذرا کھلے دماغ سے سوچو، ان تنگ باتوں سے نکلو باہر، یہ ٹانگیں کھینچنے سے باہر نکلو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتا وہابی تو نہیں ہے؟ خود ہی پھر اس نے اگلی بات بھی کر دی، آپ وہابی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا یار یہ وہابی کون سی سینگوں والی بلا کا نام ہے، مجھے بھی بتاؤ ذرا، میں سمجھوں اس کو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ یہ وہابی جو ہے یہ درود نہیں مانتے۔ میں نے کہا ابھی سن لو مجھ سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے سارا درود پڑھ دیا۔ میں نے کہا نہ مانتا ہوتا تو میں پڑھتا، میں نے تو ابھی پڑھ دیا نقد۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم بڑا لعنتی ہے وہ بندہ جو درود نہ مانے، میرا تو ایمان ہے، پھر کیسے وہابی ہو گیا؟ آپ کو کس نے یہ بات سمجھا دی؟ کہتا جی کلمہ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ دیتا ہوں، ابھی میں نے پڑھا اس کے سامنے کلمہ، میں نے کہا لو کلمہ بھی سن لو۔ نہیں اونچا نہیں پڑھتے، اگلی بات کر دی۔ میں نے کہا اچھا بھائی اس سے ایک بات تو سمجھ آ گئی۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تمہارے نزدیک بھی یہ بات تو طے شدہ ہے کہ پڑھتے سارے ہیں، جھگڑا اونچے آہستہ کا ہے صرف، نہیں سمجھے شاید آپ۔ اتنا تو تم نے بھی میرے پیارے تسلیم کر لیا کہ بھائی پڑھتے سارے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں، جھگڑا کس کا ہے؟ او بولو اور اونچی بولو،
میں نے کہا میں کوئی لمبا چوڑا عالم مفتی تو نہیں ہوں کہ میں کوئی فتویٰ اس پر صادر کروں، بڑا گناہگار سا بندہ ہوں، ہاں اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں جس کا رب اونچی سنتا ہے وہ اونچا پڑھے، جس کا آہستہ بھی سن لیتا ہے وہ آہستہ پڑھ لے۔ اللہ اللہ خیر سن۔ صحیح ہے یا غلط ہے یار بولو؟ میں کسی پر جھگڑا نہیں کرتا، نہ فتویٰ لگاتا ہوں، یار پڑھو صحیح، اللہ کے لیے پڑھو صحیح۔ اونچے آہستہ کے جھگڑے میں کیوں پڑے ہو؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارا خدا ایک ہے یا دو ہے؟ اونچی بولو جس کا ایمان ہے۔ مسلک جو بھی ہے آپ کا، میں مسلک میں نہیں بات کر رہا، میں ایک مسلمان سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا خدا، ہمارا رسول، ہمارا قبلہ، ہمارا قرآن، ہمارا دین، ہمارا دوست، ہمارا دشمن، ہمارا ہدف، ہماری منزل، تو کیا ہی اچھا ہوتا ہم ایک ہوتے؟ کیا ہی اچھا ہوتا ہم ایک ہو کر یہ جنگ لڑتے سارے؟ کیوں فرقوں میں بٹے ہو؟ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی منزل کھوٹی کرتے ہو اور اپنے آپ میں دوریاں پیدا کرتے ہو؟ یارو آؤ ہم متحد ہو کر یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ آج کے بعد محمدی تہذیب کا، محمدی کلچر کا، محمدی غلامی کا، محمد کی سنت اور شریعت کا نعرہ ہر جگہ لگائیں گے، اور اس کا آغاز اپنے آپ اور اپنے گھر سے کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ، اور اونچی کہہ دو انشاءاللہ۔ داڑیاں رکھنا فطرت ہے یا فطرت کے خلاف ہے؟ بولتے جاؤ سارے۔ پردہ کرانا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو فطرت ہے یا فطرت کے خلاف ہے؟ اونچی بولو سارے۔ اپنے رب کو سجدہ کرنا، ایک الہ کو ماننا فطرت ہے یا فطرت کے خلاف ہے؟ اونچی بولو سارے۔ نبی کی شریعت پر ایمان لانا فطرت ہے یا فطرت کے خلاف ہے؟ پیغمبر کے تمام احکام کو من و عن تسلیم کرنا فطرت ہے یا فطرت کے خلاف ہے؟ تو ہم نے دین فطرت پر رہنا ہے یا فطرت کو مسخ کرنا ہے؟ اور جن ہمارے بھائیوں کی فطرت کسی وجہ سے مسخ ہو چکی ہے ان کو بھی پیار محبت سے قریب لاؤ گے انشاءاللہ؟ ان کو بھی اس طرح کی محفلوں میں لاؤ گے، اس طرح کے ماحول میں جوڑو گے نا انشاءاللہ؟ یہ چند باتیں تھی جو میں نے اشارتاً عرض کر دی، کبھی موقع ملا تو تفصیل بھی عرض کروں گا۔ یار زندہ ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔